5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر جنات شیطان اثر انگیز ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو جنات پریشان کرتے ہیں، جن پر جادو ہو ہی جاتا ہے۔ یہ 5 طرح کے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان 5 طرح کے لوگوں کو اگر آپ سنیں گے نا، سننا چاہیے آپ کو، انہی میں سے اور بہت سارے طرح کے لوگ آپ کو سمجھ جائیں گے۔ آئیے میں آپ حضرات کو ایک ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو نماز اور اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ بندے کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بندے کو نماز کے اوقات کا کچھ پتہ نہیں ہے، نماز کا کچھ پتہ نہیں ہے، لگا ہوا ہے دنیا کے اندر، لگا ہوا ہے بے پرواہ ہو کر، اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہے۔ تو ایسا شخص جو نماز سے غافل ہو، ایسا شخص جو اللہ کے اذکار سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، ایسے شخص پر جادو اثر انگیز ہو جاتا ہے، ایسے شخص پر جادو جنات آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی کرائے نہ ان پر تو پھر تو آسانی سے آ ہی جاتے ہیں۔ نمبر 2، جو گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہو، ایسا شخص جو گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہو رہا ہے۔ گناہ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، اور شیطان جب خوش ہوتا ہے تو اپنے چیلوں کو پاس پھر بھیج ہی دیتا ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو ایسے شخص پر بھی جادو، جنات اور شیطان اثر انگیز ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو جادو یا کہانت یا شیطانیت والے عمل کرتا ہو۔ کہانت بولتے ہیں وہ لوگ جو کاہن گیری کرتے ہیں، یعنی جو کاہنوں والا کام کرتے ہیں، ہاتھ دیکھنا، مجوسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسٹرولوجر جنہیں بولتے ہیں، اگر یہ کام کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کچا ہے۔ جب عقیدہ کچا ہوگا تو جادو اثر انگیز ہوگا، جب عقیدے کچے ہوں گے تو شیطان اثر انگیز ہوگا، اور ظاہر بات ہے یہ اللہ سے غافل ہے اور یہ کام بھی ایسا ہے کہ شیطانوں سے لیا جاتا ہے، تو اس شخص پر بھی جادو، جنات اور شیطان اثر انگیز ہوں گے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، وہ لوگ جو گندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، جنہیں پاکی اور ناپاکی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر بھی جو ہے جادو اثر انگیز ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر بھی شیطان اثر انگیز ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 5، جن کو ہلکی سی بیماری ہوئی، ہلکی سی تکلیف ہوئی، فوراً سوچتے ہیں کہ مجھے فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں نے جادو کرا دیا۔ مطلب یہ ہے اشارتاً کہ ان لوگوں کے عقیدے کچے ہیں، ان لوگوں کے عقیدے کچے ہیں۔ عقیدے کچے والے شخص پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ ہوئی مجھے جادو ہو گیا، ہائے شیطان مجھ کو لپٹ گیا ہے۔ ہاں تو لپٹے گا وہ، اس کی خاصیت یہ ہے شیطانیت کی، جادو کی اور جنات کی، جتنا اس سے ڈرا جائے گا وہ اتنا ہی آپ پر حاوی ہوگا، وہ اتنا ہی آپ پر حاوی ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کچھ اس طرح کے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو جادو کا انکار کرتے ہیں، ملیں گے نا، حالانکہ وہ غلط کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگوں پر جادو نہیں ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جادو جنات کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگوں پر ہوتا بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں میں، حالانکہ ان کا انکار کرنا غلط ہے۔ اگر کوئی جادو کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، 1-2 کا نہیں، بہت ساری آیتوں کا۔ لیکن ایسے لوگوں پر جادو جنات ہوتا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دماغ میں یہ بٹھا لیا، اپنا عقیدہ مضبوط کر لیا کہ ہم پہ نہیں ہوگا۔ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جادو جنات کو مانتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ارے کوئی جادو وادو ہم پہ نہیں ہوگا جب ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی تو۔ ایسے لوگوں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کچے عقیدے کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے، اور بہت طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی بچنے کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر واقعتاً کسی پر ہے یہ، تو سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا ایسے شخص کو کہ وہ کسی نیک دیندار عامل کے پاس جائے، کیونکہ یہ ایک مستقل الگ فن ہے۔ جیسے میتھمیٹکس الگ فن ہے، فزکس الگ فن ہے، مولویت الگ فن ہے، پھر مولویت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بلاغت ہے اور منطق ہے اور تفسیر ہے، یہ الگ الگ فن ہے۔ اسی طریقے سے جادو، جنات، یہ تمام چیزیں ایک الگ فن ہے۔ کسی اس فن کے جاننے والے کے پاس جائیے گا جو اس کی کاٹ کر سکے۔ سب سے پہلا مشورہ میرا یہ رہے گا۔ اور ہاں، یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، بہت سارے لوگ یوں ہی دم درود کرنے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ عامل نہیں کہہ سکتے ہیں۔
شفا مل رہی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے قرآن میں شفا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ عامل نہیں ہوتے ہیں جو اچھے عامل ہیں۔ میں نہیں جانتا کون ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ جائیے گا۔ پہلی بات تو اللہ آپ کو نہ بھیجے، اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے کسی عامل کے پاس تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں 5 نمازوں کا اہتمام کیجیے گا، گھر میں منزل لا کر رکھیے گا، سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کے اندر چلائیے گا، اور چاروں قل صبح شام پڑھیے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ کر پھر چاروں قل پڑھیے گا۔ آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے گا ہر نماز کے بعد بھی، صبح شام اور رات کو سوتے وقت بھی۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے جادو ختم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ پابندی سے آپ پڑھیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔